الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین اور ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس درس میں ایک اہم کتاب اور اہم نظم جو عقیدے سے متعلق ہے اور جسے حائیہ ابن ابی داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کتاب کے اندر یا اس نظم کے اندر ابن ابی داؤد نے عقیدے کی بڑی ہی اہم باتیں ذکر کی ہیں، اور بالخصوص ایسی باتیں جن کے تعلق سے علماء اہل سنت والجماعت یعنی علماء سلف اور دیگر فرقوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ مختصر سا قصیدہ یا مختصر سی نظم ہے، لیکن اس کی شرح کے وقت آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے اندر بہت ساری گہری باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور اس میں علماء اہل سنت و جماعت و علماء سلف کے بہترین عقیدے کو ذکر کیا گیا ہے، ان کے اصول اور قواعد کو جمع کیا گیا ہے۔ اس نظم کو لکھنے کے بعد امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، میرے والد ابو بکر ابن ابی داؤد یعنی ابو بکر ابن ابی داؤد نے کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور میرے والد ابو داؤد السجستانی کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، اور جن علماء کو میں نے پایا ان سارے علماء سلف کا یہی عقیدہ ہے، اور جن علماء کو میں نے نہیں پایا اور وہ علماء سلف میں سے ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ اتنی اہم کتاب یا اتنی اہم نظم ہے کہ طلباء کو اسے یاد کرنا چاہیے، اور طلباء اور عوام دونوں کو اس کے معانی اور اس کے شرح کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی شرح متعدد علماء کرام نے کی ہے۔ کبار علماء کرام نے اس کی شرح کی ہے، جن میں ابن البنا کی شرح ہے، اور سفارینی کی شرح موجودہ دور میں صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے، اور دیگر بہت سارے علماء کرام نے اس نظم کی شرح کی ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے اس نظم کو شرح کرنے کے بعد کتابی شکل دی ہے۔ یہ کتاب یا یہ نظم عقیدے سے متعلق ہے، اور عقیدے کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے تو عقیدے کے معنی اور مفہوم کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عقیدہ ہے کیا۔ عقیدہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر جو بالکل پختہ حکم ہوتا ہے اسے عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر جو پختہ حکم ہے یہ صحیح ہے تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اور اگر آپ کے ذہن کے اندر پختہ حکم اگر ہے لیکن وہ حکم صحیح نہیں ہے، آپ کی وہ سوچ صحیح نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کا عقیدہ باطل ہے۔
اسی لیے عقیدے کی دو ہی قسمیں ہوتی ہے، کوئی تیسری قسم نہیں ہوتی. یا تو عقیدہ صحیح ہوگا یا پھر عقیدہ باطل اور غلط ہوگا. صحیح عقیدے کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح عقیدے کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. صرف قرآن اور سنت ہی کافی نہیں ہے، آپ کا عقیدہ قرآن اور سنت کے ساتھ صحابہ کرام کی فہم کے مطابق ہو. یعنی آپ قرآن کی آیت سے وہی عقیدہ اخذ کریں جو صحابہ کرام نے اخذ کیا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہی عقیدہ اخذ کریں جو عقیدہ صحابہ کرام نے لیا. ان دونوں چیزوں سے اگر آپ کوئی ایسا عقیدہ لیتے ہیں جو آپ کی اپنے عقل کے مطابق ہے تو وہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں بلکہ وہ عقیدہ باطل عقیدے میں شمار کیا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر باطل عقیدے کے افراد کتاب و سنت سے دلیل پکڑتے ہیں اور کتاب و سنت سے اپنے عقل کے مطابق دلیل پکڑتے ہیں، اس لیے ہم ان کے عقیدے کو باطل عقیدہ قرار دیتے ہیں. اگر کتاب و سنت سے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق عقیدہ لیا جائے تو وہ عقیدہ صحیح ہے، لیکن اگر کتاب و سنت سے اپنی عقل کے مطابق عقیدہ اخذ کیا جائے تو وہ عقیدہ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلف کا عقیدہ ہے، اور سلف کے اندر سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تابعین اعظام، پھر ان کے بعد وہ علماء کرام جنہوں نے تابعین اعظام کی اقتداء کی اور اس طریقے سے آج کے زمانے تک اس راہ پہ چلنے والے افراد سلفی کہلاتے ہیں اور سلف کی راہ پہ چلنے والے کہلاتے ہیں. قرآن و سنت کے اندر عقیدے کا جو نام ذکر کیا گیا ہے، آپ ڈھونڈیں گے تو قرآن کے اندر آپ کو عقیدے کا لفظ نہیں ملے گا. آپ قرآن میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، سنت میں آپ ڈھونڈیں گے تو عقیدے کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. تو پھر یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ کتاب و سنت کے اندر عقیدے کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایمان آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عقیدے کے لیے. عقیدے اور ایمان میں ایک گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ آپ کا ایمان بھی دل کے اندر ہوتا ہے، آپ کا عقیدہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے. دونوں چیزوں کا محور ایک ہے. آپ کے پاس اگر آپ کسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے مثال کے طور پہ قرآن کے تعلق سے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، تو یہ آپ کا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ آپ کا ایمان ہے. یعنی آپ نے دل میں یہ گرہ لگا لی کہ مجھے اسی پہ رہنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. اور ایمان کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایمان دل کے اندر جا کر بالکل ٹھہر جاتا ہے اور آپ اسی کو پکڑ کر رکھتے ہیں. تو ایمان کا لفظ قرآن اور سنت کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور سلف کے یہاں اس ایمان کو توحید سے تعبیر کیا گیا، عقیدے کو توحید سے تعبیر کیا گیا. عقیدے کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے السنہ کی کتاب امام اجری رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کے نام سے. ایمان کے لیے عقیدے کا لفظ استعمال کیا گیا، ایمان کے لیے اعتقاد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ایمان کے لیے الفقہ الاکبر کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسا کہ الفقہ الاکبر کے نام سے کتاب امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. یہ سلف کے یہاں عقیدے کے مختلف نام رہے: ایمان، توحید، سنت، اعتقاد، عقیدہ اور الفقہ الاکبر. اب عقیدے کا جو باطل نام ہے اس میں علم الکلام ہے. عقیدے کے باطل ناموں میں سے علم الکلام، علم کلام جو بولا جاتا ہے، یہ عقیدے کا باطل نام ہے، سلف کے یہاں نام نہیں ملتا.
عقیدے کے باطل ناموں میں سے فکر ہیں، کہتے ہیں کہ سلفی فکر، سلفی فکر نہیں ہوتی، سلفی فکر نہیں ہوتی، اسلامی فکر، اسلامی فکر نہیں ہے، اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی فکر نہیں ہے، سلفی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ فکر تبدیل ہوتی ہے، عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا۔ فکر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور عقیدہ کتاب و سنت سے لیا جاتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ یہ فکر اسلامی فکر ہے یا سلفی فکر ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ سلفی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی تصور ہے، اسلامی تصور نہیں ہے۔ عقیدے کو کہنا کہ اسلامی تصور ہے، یہ غلط ہے، نہ اسلامی فکر ہے، نہ اسلامی تصور ہے، اور نہ ہی اسے علم کلام سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے عقیدے کے باطل نام ہیں، جن باطل ناموں کا استعمال آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یا باطل فرقے اس طرح کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مفکر اسلامی مفکر، اسلامی مفکر یعنی فکر سے لے کر اسے اسلامی، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ یہ اسلامی عالم ہے، مسلمانوں کا عالم ہے، اس کے بجائے اسلامی مفکر کا نام استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہیں سے لیا جاتا ہے۔ عقیدے کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا سیکھنا اور اس کا جاننا کتنا ضروری ہے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی ذات سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق، اللہ کی توحید سے متعلق باتیں عقیدے کے اندر کی جاتی ہیں۔ اس سے عقیدے کی اہمیت کو آپ جان سکتے ہیں۔ عقیدے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے متعلق بات کی جاتی ہے، آپ کی رسالت سے متعلق بات کی جاتی ہے، اور یہ عقیدے کا وہ پہلو ہے جو سب سے افضل شخص کے تعلق سے ہم رکھتے ہیں۔ عقیدے کے اندر قیامت سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، اور قیامت سے جڑے ہوئے سارے مسائل سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ عقیدے کے تعلق سے ایک اہم بات اور ہے جو عقیدے کے مقام کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے کہ کلمہ توحید اور صحیح عقیدے پر ہی سارے مسلمانوں کا اتفاق اور اجتماع ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان کسی ایک کلمے پہ جمع ہو جائیں، تو صحیح عقیدے کے بغیر کسی ایک کلمے پہ، کسی ایک بات پہ مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم صحیح عقیدے پہ جمع ہو جائیں، اس لیے کہ صحیح عقیدے کے بغیر جتنے بھی عقیدے غلط ہیں، ان عقیدے پہ اگر کوئی شخص رہتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کے خلاف صحیح عقیدے والا کھڑا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، حق پر قائم رہے گی۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ حق پہ قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو حق والے موجود رہیں گے۔ اب باطل کو چاہیے کہ باطل عقائد کے افراد کو چاہیے کہ اگر وہ اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں، تو اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ کر صحیح عقیدے پہ وہ آ جائیں۔ اس کتاب کے تعلق سے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ، جس کے ابیات کو، جس کے اشعار کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اس کتاب کو حائیہ ابن ابی داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو المنظومہ الحائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصیدے کے یا اس نظم کو ترتیب دینے والے امام ابو بکر عبداللہ بن امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی، یہ آپ سنتے ہوں گے عام طور پہ سنن ابی داؤد کا نام۔ سنن ابی داؤد کے جو مؤلف ہیں، اس کو ترتیب دینے والے ہیں، وہ امام ابو داؤد
سلیمان بن اشعث السجستانی، ان کے بیٹے امام ابو بکر بن عبداللہ ہیں، جنہوں نے ان اشعار کو ترتیب دیا ہے۔ ان کی ولادت سن 230 میں اور وفات 316 میں ہوئی۔ ان کی مکمل عمر 88 سال کی تھی، اور ان کے تلامذہ پہ آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے تلامذہ کتنے بڑے عقیدے کے ائمہ ہیں۔ ان کے شاگردوں میں سے امام آجری رحمہ اللہ، ان کے شاگردوں میں سے ابن بطہ، ان کے شاگردوں میں سے ابن شاہین، اور ان سے روایت کرنے والے افراد میں ابن حبان، ان سے حدیث بیان کرنے والے افراد میں دارقطنی، اس طرح کے بڑے بڑے علماء کرام ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اور ان کے جنازے کی جب نماز پڑھی گئی تو جنازے کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے اوپر تھی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جس کے صرف جنازے کی نماز میں 3 لاکھ افراد شامل ہوئے، اور یہ قصیدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس قصیدے کو امام آجری رحمہ اللہ اور امام ابن ابی بطہ نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس قصیدے کی اہمیت کے تعلق سے خود امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہذہ عقیدتی وعقیدۃ ابی وقول مشائخنا وقول العلماء ممن لم نرهم ولكن بلغنا خبرهم فمن افترى غیر ذلك فقد کذب۔ امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے، میرے والد کا عقیدہ ہے، اور میرے مشائخ کا یہ قول ہے، اور ایسے علماء کا یہ قول ہے جن کو میں نے دیکھا نہیں لیکن ان کی خبریں، ان کی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص سے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز میری طرف منسوب کرتا ہے تو میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے تعلق سے ایک دوسری بات یہ کہہ دوں کہ بعض روایات میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی عقیدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ، یہ بات ذہن میں خاص طور پہ رہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ صرف ایک مسئلے میں، ارجاء کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ جو عقیدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے وہی عقیدہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو عقیدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے وہی عقیدہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، یعنی چاروں ائمہ کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کے فقہی مسائل الگ الگ ہیں، فقہی مسائل سارے علماء کے الگ ہوتے ہیں، ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، فقہی مسائل سارے علماء کے الگ ہوتے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں سارے علماء ایک ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اپنی بات اور صریح انداز میں کہتا ہوں کہ سلف کا جو عقیدہ ہے یا سلفی جو عقیدہ ہے، یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، یہی امام مالک کا ہے، یہی امام شافعی کا ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ یعنی ہم چاروں ائمہ کے عقیدے پہ ہیں، اور ہمارے عقیدے اور چاروں ائمہ کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، فقہ الگ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر حنبلی سلفی نہیں ہے، ہر شافعی سلفی نہیں ہے، ہر حنفی سلفی نہیں ہے، اور ہر مالکی بھی سلفی نہیں ہے۔ آپ ان مذاہب کے علماء کے عقیدے کو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حنبلیت میں بعض حنبلی علماء معتزلی ہیں، آپ کو یہ ملے گا کہ بعض شافعی اشعری ہیں، آپ کو یہ ملے گا کہ بعض مالکی اشعری یا ماتریدی ہیں یا دیگر عقیدوں کے حامل ہیں، آپ کو یہ ملے گا کہ حنفی علماء میں اشعری بھی ہیں، ماتریدی بھی ہیں،
اور آج یہ چیز آپ آج بھی ان مذاہب کی طرف منسوب ہونے والے علماء کرام کی لسٹ اٹھائیے، ان کے عقیدے کی لسٹ دیکھیے تو آپ کو مل جائے گا کہ سارے کی سارے علماء جو چاروں مذاہب کو مانتے ہیں یا چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کے پیروکار ہیں، ان کے عقیدے ضروری نہیں ہیں کہ سلف کے عقیدے کے مطابق ہوں۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے جو عوام کو خاص طور پہ نوٹ کرنی چاہیے۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کو اس چیز کی سمجھ ہے، لیکن عوام کو جس چیز کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ عقیدے کے معاملے میں وہ سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فقہی مسئلے کے اندر وہ اپنے ائمہ کی اتباع کرتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں وہ اپنے ان ائمہ کے عقیدے سے ہٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ائمہ جو صحیح اور حق عقیدے پہ ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کی ان فقہوں کو لے لیا ہے جس میں اگر اختلاف بھی ہو اور راجح اور مرجوح کا معاملہ بھی آ جائے تو وہاں پہ اگر کوئی شخص کسی فقہی مذہب کی اتباع کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر اسے حق نہیں معلوم ہوتا کہ اس فقہی معاملے میں حق کیا ہے اور کسی ایک امام کی بات کو لے کر اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو علماء کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں اسے اس بات کی تلاش کرنی ہے، اور یہ تلاش ضروری ہے کہ وہ صحیح عقیدے پہ ہے یا صحیح عقیدے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس نظم کے اندر جن موضوعات پہ بات کی گئی ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے استوا کا مسئلہ ہے، بعض غیبیات سے متعلق باتیں کی گئی ہیں جیسے صراط سے متعلق، حساب سے متعلق، اور اسی طریقے سے قرآن سے متعلق اس کے اندر تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور مصادر شریعہ کے تعلق سے بھی بات رکھی گئی ہے۔ تو کئی مختلف باتوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ اس نظم کی اشعار کی جو تعداد ہے وہ 33 اشعار ہیں، لیکن 33 اشعار بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو 33 اشعار کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت طویل اور لمبی باتیں ہیں۔ ابن البنا الحنبلی رحمہ اللہ نے 4 اشعار کا مزید اضافہ کیا، اور اسی طریقے سے ابن شاہین نے 33 سے کچھ اشعار مزید بڑھا کر اس کی تعداد 40 تک پہنچا دی ہے۔ تو اصل جو اشعار ہیں ان کی تعداد 33 ہے، لیکن بعد اشعار کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان اشعار کی ابتدا میں مؤلف نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور ایسا اس لیے کہ عمومی طور پہ یہ اشعار ان کے ترجمے اور سوانح حیات کے درمیان لکھے گئے ہیں، اور جو لوگ علماء کی سوانح حیات لکھتے تھے تو اس کے درمیان آنے والے اشعار کے شروع میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ ان کے اشعار کی ابتدا میں بسم اللہ کا ذکر نہیں پائیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم اشعار کی ابتدا کریں گے اور اس کے شرح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں تمسک بحبل اللہ واتبع الہدی ولا تک بدعیا لعلک تفلح۔ پہلا شعر جو اس نظم سے متعلق ہے اس کے اندر امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں تمسک، تمسک یعنی مضبوطی سے پکڑ لو۔ تمسک کا یہ امر کا صیغہ ہے، تمسک سے، تمسک سے یہ لیا گیا ہے۔ تمسک کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ اس کا دوسرا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر وہ اعتصام کا لفظ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتصام کا لفظ ذکر کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔
تو وہاں پہ اعتصام کا لفظ استعمال کیا گیا. یہاں مؤلف نے تمسک کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مضبوطی سے تھام لو. اس لفظ کو بھی امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن احمد کے اندر، مسند احمد کے اندر حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم اپنے اوپر میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکوا بها، اسے مضبوطی سے تھام لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور دانتوں کو اس پہ گڑا دینا، یعنی اپنے ہاتھوں سے تھامے رہنا اور منہ کو بھی اس پہ لگا کے گڑا دینا. یعنی اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت ہی مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا، کسی بھی صورت میں نہ چھوڑنا. تو تمسک کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا گیا. پھر اس کے بعد بحبل اللہ، یعنی تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ، بالکل وہی لفظ، بالکل وہی معنی جو قرآن کریم کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اسی کو امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ تمسک بحبل اللہ، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن کے اندر کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہمیں درس ملتا ہے یا طریقہ ملتا ہے طالب علم کا طریقہ، کہ طالب علم اس شعر سے کیا معنی اخذ کر سکتا ہے، کیا فائدہ لے سکتا ہے. اس سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے. سنت سے تمسک کو لے لیا گیا اور بحبل اللہ کو واعتصموا بحبل اللہ سے لیا گیا. تو اپنے عقیدے کے الفاظ کے اندر، عقیدے میں ہم وہی الفاظ استعمال کریں جو قرآن اور سنت کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں. عقیدے کے اندر ہم وہی الفاظ استعمال کریں جو قرآن اور سنت کے اندر استعمال ہوئے ہیں. یعنی اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرنے کے بجائے قرآنی الفاظ کا استعمال کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ کو ہم استعمال کریں. اور خاص طور پہ عقیدے میں اس بات کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے اسے ہم استعمال کریں، جو لفظ حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے وہی لفظ ہم استعمال کریں، تاکہ الفاظ بھی ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، جس طریقے سے ہمارا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پہ کہا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کے تعلق سے بحبل اللہ کی تفسیر میں دو قول پائے جاتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور اس کی دلیل امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے جس کے اندر قرآن کو لینے اور قرآن کے فضائل کو ذکر کیا گیا ہے، قرآن کے مقام کو ذکر کیا گیا ہے. یہ حدیث حارث الاعور سے منقول ہے، ان سے روایت کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسجد کے اندر باتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسا لوگ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ فتنے واقع ہوں گے. تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اس کتاب کے اندر تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ذکر کی گئی ہیں، تمہارے بعد آنے والے کی خبریں بیان کی گئی ہیں، اور تمہارے درمیان فیصلے کی کتاب ہے
یہ کتاب ایسی ہے جو فیصل ہے اور مذاق نہیں ہے۔ جو شخص تکبر کی وجہ سے اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے، اور جو شخص اس کتاب کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ ہدایت کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اسی سے علماء نے دلیل پکڑا ہے کہ یہ قرآن کے اندر بحبل اللہ جو کہا گیا ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے واضح کر دوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کا جو معنی ہے وہ معنی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ بات متعدد صحابہ کرام سے نقل کی گئی ہے، جن میں حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام ہیں جن سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ حبل اللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عفواً عبداللہ بن عباس نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے نقل کیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، اور یہی چیز سنت کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ آئی ہوئی ہے۔ یہ پہلا قول ہے حبل اللہ کے تعلق سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رسی کے تعلق سے، کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد وحی ہے، اور وحی قرآن اور سنت دونوں کو شامل ہوتی ہے۔ جس طریقے سے قرآن وحی ہے اسی طریقے سے سنت مطہرہ بھی وحی ہے، جس طریقے سے قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسی طریقے سے سنت کی وحی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ وحی ہوتی ہے۔ اور نزول کا تعلق بھی، یعنی نازل ہونے کا تعلق، وحی کے نازل ہونے کے تعلق سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا گیا، یہ نازل فرمایا، اور حکمت سے مراد اس جگہ پہ قرآن ہے، اس لیے کہ اس جگہ پہ حکمت سے مراد سنت ہے، اس لیے کہ قرآن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نتیجے کے طور پہ دیکھیں تو تمسک بحبل اللہ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، یا دوسرا معنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو یا اللہ کی وحی کو۔ اللہ کی وحی کا اگر آپ معنی لیتے ہیں تو ایسی صورت میں قرآن اور سنت دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ یعنی آخری جو معنی ہے کہ حبل اللہ سے مراد وحی ہے، یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ اس کے اندر معنویت زیادہ ہے، قرآن اور سنت دونوں داخل ہیں۔ اس کے بعد امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَاتَّبِعِ الْهُدَىٰ، ہدایت کی اتباع کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور ہدایت کی اتباع کرنا۔ ہدایت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہدا یعنی ہدایت ایسی چیز کا بیان کرنا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور جس کے لوگ محتاج ہوں، یعنی ایسی چیز کی وضاحت اور ایسی چیز کا بیان جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور لوگ اس کے محتاج ہوں، اور ہدایت یہ گمراہی کے بالکل مخالف ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ہدایت کی 4 تقسیم کی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اس ہدایت کی تفسیر کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہدایت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی ہدایت ایک عام ہدایت ہے جو ساری مخلوق میں کو شامل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ایک ہدایت سے نوازا ہے۔ اس ہدایت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی، پھر اسے ہدایت دی۔ یہ ہدایت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، جس صورت میں وہ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ ہر ایک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ شکل اور صورت دی ہے، اور ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص شکل دی ہے۔ ہر موجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خاص خلقت عطا کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی کہ وہ کون سے کام کرے گا۔ یہ ہدایت صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے ارادے سے حرکت کر سکتے ہیں، اپنے لیے نفع اور نقصان وہ لے سکتے ہیں۔ نفع وہ لیتے ہیں جو چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ کھانا ہے تو چارے کو کھانا یہ ان کے نفع کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ ایسی چیزوں سے وہ بچتے ہیں جن سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ انہیں مارنے کے لیے جائیں گے تو بھاگتے ہیں، تو بھاگنے کی جو ہدایت ہے یا اسی طریقے سے بچنے کی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ہدایت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کیا، جن چیزوں کے لیے پیدا کیا اس کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ یعنی آپ نتیجے کے طور پہ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو رہنمائی کی ہے، ہر چیز کو ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ ہدایت عام ہے تمام جانوروں کو، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو، حتیٰ کی جمادات کو۔ تو ہر چیز جو بھی طریقہ اختیار کرتی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہے۔ اب اس کو اگر واضح انداز میں سمجھنا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ ماں کی چھاتی کو سے دودھ لیتا ہے، کس طریقے سے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ ماں کی چھاتی سے دودھ کھینچتا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتی کو اپنے منہ پہ لیتا ہے اور دودھ حاصل کرتا ہے۔ یہ پہلی ہدایت ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ دوسری ہدایت جس میں کسی چیز کی وضاحت کرنا، کسی چیز کے بارے میں بتلانا اور خیر و شر کا تعارف کرانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کا تعارف کرایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر اور شر کو بتلا دیا ہے۔ تو یہ بیان اور رہنمائی کی ہدایت ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ لیکن اس ہدایت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پہ انسان کو ہدایت مل جائے۔ یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتلا دیا ہے تو مکمل طور پہ انسان کو ہدایت مل جائے۔ اسی لیے کبھی ہدایت ملتی ہے، کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتلا دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے تو ہدایت پاتا ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا تو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ سمود کو ہم نے ہدایت دی، رہنمائی کی ان کی، یعنی بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کی، تو انہوں نے ہدایت کے مقابل میں اندھیرے میں رہنے کو ترجیح دی، اندھے پن کو انہوں نے ترجیح دی کہ ہم اندھیرے میں ہیں تو اندھیرے میں رہیں گے، ہم اندھے ہیں تو اندھے ہی رہیں گے، ہمیں گمراہی ہی چاہیے، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے لیے راستہ دیا، رہنمائی کی، ان کے سامنے ہدایت کے راستے کو بیان کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ یہ دوسری قسمیں ہیں۔ دوسری قسم کے اندر صرف بیان کرنا، رہنمائی کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کہا گیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ قرآن کریم رہنمائی کرتی ہے اچھی چیز کی طرف۔ تو یہ رہنمائی ہے، اس رہنمائی سے یہ لازم نہیں آتا ہے
کہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے۔ تیسری قسم ہے توفیق اور الہام کی، ہدایت التوفیق والالہام، جس میں آپ کو توفیق مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے کی توفیق دیتا ہے، آپ کے دل میں الہام کر دیتا ہے، آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہدایت حقیقی ہدایت کو لازم ہے، یعنی یہ ہدایت اگر کسی کو مل جاتی ہے تو حقیقی معنوں میں اسے ہدایت مل گئی۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے توفیق اور ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کے سامنے ہدایت کو بیان کیا گیا، وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے سامنے ہدایت کو بیان کیا گیا، وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے اور ہدایت کے راستے پہ وہ چل جاتا ہے، تو یہ ہدایت التوفیق والالہام ہے۔ اس کو کئی آیتوں کے اندر بیان کیا گیا، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، کہ اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، جو گمراہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ راستہ بیان کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود توفیق مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجت کے اندر، وہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے، یعنی جس کو ہدایت کی توفیق مل جائے، جو ہدایت کو قبول کر لے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے رب تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ صرف رب کی طرف سے ہے، یہ ہدایت کا مالک صرف رب تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن یہاں پہ توفیق کا معنی ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا معنی ہوا۔ تیسرے معنی کے بعد چوتھا معنی اس ہدایت مل جانے کا، یعنی تیسرے ہدایت کے بعد اس ہدایت کا ہدف کیا ہے۔ اس ہدایت کے ہدف کو بھی ہدایت کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جنت اور جہنم کی طرف ہدایت دینا، جنت یا جہنم کی طرف لوگوں کو لے جانا۔ جب انہیں لے جایا جائے گا تو اس وقت کے لیے بھی ہدایت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا، ان کے ایمان کے سبب، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا ایسی جنتوں کے جانب جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جنات نعمتوں کی جنت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت دی، اس جنت تک پہنچایا۔ اور اہل جہنم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، کہ ان لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کی بیویوں کو جمع کرو، اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو انہیں جہنم کے راستے کی طرف لے کر جاؤ، ہدایت دو۔ تو جہنم اور جنت کی طرف جب لے جائیں گے تو اس لے جانے کو بھی ہدایت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر آپ کو اگر حقیقی ہدایت مل گئی تو اس کا انجام ہے، اگر حقیقی ہدایت سے محروم رہے
تو اس کا انجام ہے۔ تو یہ چوتھی ہدایت ہے۔ یہاں پہ جس ہدایت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ واتبع الہدی، ہدایت کی اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ دیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سنت دی گئی تھی، اس سنت کی اتباع کرنا، اس لیے کہ اسی طریقے کے اختیار کرنے میں آپ کے لیے نجات ہے اور یہی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ یہاں پہ اس سے نظم کی ابتدا کی گئی ہے اور اس کے اندر دو باتوں کی وصیت کی گئی ہے۔ پہلی چیز قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ یہ دو چیزیں کیوں ذکر کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ یہی قرآن اور حدیث، یہی قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن کے اندر بھی قرآن کو لینے اور سنت کو پکڑنے، انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو یا وحی، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ وَاتَّبِعِ الْهُدَى، ہدایت کی اتباع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا، تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم۔ جہاں بھی آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا تذکرہ ہے، وہاں پہ قرآن اور سنت کو لینے کا ذکر ہے۔ اسی لیے اور بھی جگہوں پہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو، یعنی وہ اگر آپ کو کسی اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں پکارتے ہیں بلاتے ہیں کہ آؤ ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، تو ان کی باتوں کو، ان کی دعوت کو قبول کرو۔ تو اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن میں قرآن اور حدیث کو لینے کا حکم دیا گیا۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہاں قرآن اور سنت دونوں کو لینے کی بات کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اگر آپ قرآن کو صرف لیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو کافی نہیں ہے۔ اگر آپ صرف سنت کو لیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی کافی نہیں ہے۔ تو دونوں چیزوں کو پکڑنا یہی حقیقت میں صحیح عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ قرآن پر بھی عمل کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی عمل کریں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن کو الگ کر دیں سنت سے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو قرآن سے الگ کر دیں۔ قرآن اور سنت دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، سنت میں اس کی تفصیل اور عملی نمونہ موجود ہے۔ سیرت کی شکل میں، سنت کی شکل میں قرآن کریم کے اندر جو احکام ہیں ان کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو باتیں مجمل اور مختصر انداز میں بیان کی گئی ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کی تفصیل، سنت کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب آج کے زمانے میں اب اس سے کن عقیدوں پہ ضرر پڑتی ہے؟ آج کے زمانے میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو قرآنیون کے نام سے جانتے ہیں یا اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا جن کو ہم صحیح طور پہ منکر حدیث کہتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے افراد، یہ سلف کا عقیدہ ہے۔ سلف کا عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن اور سنت کو لیتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد کن کا عقیدہ تھا؟ تابعین کا۔ اس کا مطلب یہ کہ تابعین کے زمانے میں بھی
قرآن اور سنت کی اتباع کی جاتی تھی۔ تابعین کے بعد جتنے علماء امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کے زمانے تک آئے، سارے علماء نے قرآن اور حدیث کو لیا۔ تو آج یہ شبہہ پیدا کرنا کہ حدیث کو بہت لمبی مدت کے بعد جمع کیا گیا، اس لیے حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ جو عام طور پہ اہل قرآن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لمبے ٹائم کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے احادیث کو نہیں لیا جائے گا، تو یہ عقیدہ سلف کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص صرف قرآن کو مانتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص بدعتی بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ ایسا شخص بدعتی بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن کو لیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہے۔ اور یہ کفر جو حدیث کے انکار سے متعلق ہے، یہ کفر اگر آپ ساری احادیث کا انکار کرتے ہیں تب بھی آپ کفر کرتے ہیں، اور اگر آپ کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ حدیثوں کا اقرار کرتے ہیں تب بھی آپ کافر ہیں۔ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور بعد کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ غیروں کا شیوا بتلایا گیا ہے، غیروں کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، یہ کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ جن چیزوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہ بھی احادیث میں جن چیزوں پر ایمان رکھا جاتا ہے وہ بھی سند کی بنیاد پہ ہے، جن چیزوں کا آپ انکار کرتے ہیں وہ بھی سند ہے، وہاں بھی سند موجود ہے۔ تو اگر آپ ایک کو سند کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں تو دوسرے کو سند کی بنیاد پہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ دونوں غلط ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ دونوں صحیح ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اپنے عقل کی بنیاد پہ، اس لیے کہ احادیث کی بنیاد آپ کے عقل پہ نہیں، احادیث کی بنیاد راوی کے حالات اور سند کے صحیح ہونے پہ ہے۔ تو اگر آپ ایک کو قبول کرتے ہیں تو دوسرا بھی آپ کو قبول کرنا ہے، ورنہ آپ پہلے کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو بعض احادیث کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، جس طریقے سے تمام احادیث کا انکار کرنا کفر ہے، اور یہ خطرناک معاملہ ہے کہ ہم اہل قرآن پہ تو تنقید کرتے ہیں کہ اہل قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ قرآن کریم کے اندر خود کہا گیا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں۔ اطیع اللہ میں اللہ کا کلام، اطیع الرسول کے اندر رسول کا کلام، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، قرآن کو مانیں حدیث کو نہ مانیں، اور کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم کچھ پر ایمان رکھتے ہیں کچھ پہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو بعض احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کچھ احادیث کو ہم مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ حدیثوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ایک درمیان کا راستہ لینا چاہتے ہیں کہ کچھ پہ ایمان رکھو کچھ پہ نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، حقیقی معنوں میں یقینی طور پہ یہ کافر ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ حقیقی طور پہ کافر ہے۔ اب اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بہتر حکم لگانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ساری احادیث صحیحہ پر ایمان رکھنا ہے۔ عمل کی کوتاہی اپنی جگہ پہ ہے، عمل کے اندر غفلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ جتنی احادیث ثابت ہیں ان ساری احادیث پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ہدایت کی اتباع ہے، یعنی عقیدے کے طور پہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ساری احادیث صحیحہ پہ ہمارا ایمان ہے،
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری احادیث صحیحہ اگر وہ عقیدے سے متعلق ہیں تو ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اگر عمل سے متعلق ہیں تو اس عمل کو ہم ثابت مانتے ہیں کہ یہ ہمارے شریعت کا عمل ہے، ہم کریں نہ کریں یہ دوسری چیز ہے، کہ ہم آپ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، کوتاہی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عقیدہ آپ کو یہ رکھنا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بات ہے، یہ عقیدہ آپ کو ہر صورت میں رکھنا ہے۔ آپ نے انکار کیا تو آپ احادیث کا انکار کر رہے ہیں، آپ عمل بھی کر رہے ہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ ایسی ہی جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے متعلق احادیث کا انکار کر رہے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ تو عقیدہ رکھنا سب سے پہلے ہے، اگر عقیدے کے اندر ہم کوتا ہوئے تو ہمارا عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد مؤلف نے کہا وَلَا تَكُ بِدْعِيًّا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ، اور بدعتی نہ بننا شاید تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی ان دو چیزوں کی اتباع کرو گے اور بدعت کو نہیں اپناؤ گے تو شاید تمہیں کامیابی ہو جائے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کے تعلق سے عربی لغت کو جب آپ اٹھائیں گے تو عربی لغت کے اندر بدعت کی جو تعریف کی گئی ہے الاختراع علی غیر مثال سابق، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جس کی سابقہ کوئی مثال نہ ملتی ہو، اور اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال کیا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ایسا پیدا کیا کہ اس کی کوئی پہلے مثال ہی نہیں ملتی تھی، تو آسمان و زمین کو اس انداز میں پیدا کرنے والا کہ اس کی کوئی سابقہ مثال نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، بدیع کا لفظ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ قل ما كنت بدعا من الرسل، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، ایسا نہیں کہ میں رسول بن کر آیا ہوں، مجھ سے پہلے رسول نہیں آئے ہیں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، تو میں کوئی بالکل نیا نہیں ہوں کہ تم تعجب سے پوچھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ کیسے رسول آ گیا۔ تو قل ما كنت بدعا من الرسل، یعنی یہ پہلا رسالت کو لانے والا فرد نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ تو یہ لفظ قرآن کے اندر استعمال کیا گیا ہے اپنے لغوی معنی میں، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن کے اندر یہ لفظ لغوی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کا شرعی معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بدعت کی حقیقت کے تعلق سے امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام، امام شاطبی رحمہ اللہ کی دو مشہور کتابیں ہیں، اور دونوں کتابیں اپنے فن کے اندر بالکل اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ایک عقیدے سے متعلق ہے جو الاعتصام بالکتاب السنہ کے نام سے امام شاطبی رحمہ اللہ کی ہے، جس میں بدعت کے اقسام کو بھی ذکر کیا گیا ہے، ان پہ رد کیا گیا ہے، اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ یہ بدعت کو جاننے کے تعلق سے بہترین کتاب ہے۔ اور دوسری کتاب امام شاطبی رحمہ اللہ کی الموافقات کے نام سے ہے، جو شریعت کے اصولوں کو جاننے سے متعلق ہے، یعنی اصول فقہ اور خاص طور پہ مقاصد شریعہ سے متعلق اس جیسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، اس فن کی کتاب۔ اسی لیے امام شاطبی رحمہ اللہ کو مقاصد شریعہ کا بانی شمار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ الموافقات کی دوسری جلد میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ مقاصد شریعہ پہ بات کی ہے۔ تو یہاں پہ جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ بدعت سے متعلق امام شاطبی رحمہ اللہ کی پایا کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بدعت یہ دین کے اندر ایک نیا طریقہ اختیار کرنا جو اللہ کی شریعت کے مقابل میں ہو، اور اس سے جو مقصود ہے، ایجاد کرنے والے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ اختیار کرنا، یعنی اللہ کی عبادت میں مبالغہ کے اختیار کرنے یا مبالغہ کرنے یا مزید عبادت کرنے کی غرض سے دین کے اندر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس طریقے سے شریعت بنائی گئی ہے۔
اللہ نے جیسے شریعت بنائی ہے اسی انداز کا کوئی ایک طریقہ اختیار کر لینا، اور مقصد یہ ہو کہ مزید اللہ کی عبادت کی جائے، تو یہ بدعت ہے۔ اس سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ شریعت کی چیز نہیں ہے، شریعت میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، اور دوسری جو اہم بات جس پہ خاص طور پہ بدعتی حضرات فوکس کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کا مقصد عبادت میں غلو اور مبالغہ ہے، یعنی مزید عبادتیں کرنا۔ تو اس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ بدعت کی شکل عبادت کی ہوگی، بدعت کی شکل اللہ کی اطاعت کی ہوگی، بدعت کی شکل نیک عمل جیسی ہوگی، لیکن وہ نیک عمل، وہ عبادت، وہ اطاعت شریعت کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ اب ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا بدعت کی تقسیم ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے؟ اس لیے کہ جب بھی بدعت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ بدعت حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سیئہ سے منع کیا ہے، بدعت حسنہ سے نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بدعت سیئہ کی کوئی مثال پائی ہی نہیں جاتی، تو جو چیز موجود ہی نہیں ہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کریں گے؟ یہ تو لغوی بات ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فالتو اور لغوی باتیں نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں جو چیز موجود ہو، حقیقت میں پائی جاتی ہو، یا جس کا وجود ہونے والا ہو، جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کے تعلق سے نہ اللہ تبارک تعالیٰ کلام کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ تو بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ، بعض اہل علم اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو ذکر کرتے ہیں یعنی اہل علم کے اندر جو بدعت حسنہ اور سیئہ کو ذکر کرتے ہیں ان کے یہاں بدعت حسنہ یہ مصالح مرسلہ ہے، بدعت حسنہ یہ مصالح مرسلہ ہے، اور بدعت سیئہ حقیقی بدعت ہیں۔ اور اگرچہ بعض علماء کرام اس کا ذکر کرتے ہیں بدعت حسنہ یا سیئہ کا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بعض لوگوں کے یہاں، بعض علماء کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جب آپ دیکھیں گے تو بدعت کی نہ حسنہ نہ سیئہ کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری بدعت سیئہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی تک لے جانے والی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو ہر بدعت جب کہا گیا تو بدعت حسنہ آپ کہیں، بدعت سیئہ کہیں، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایک سوال کھڑا کیا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو تراویح کے لیے جمع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل کر لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب اسی بدعت کے لفظ کو انہوں نے پکڑ لیا، اسی بدعت کے لفظ کو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ بدعت کا لفظ استعمال کیا گیا، ابھی پیچھے آپ لوگوں کو یاد دلایا گیا تھا کہ قرآن کے اندر بھی بدعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن کے اندر بدعت کا لفظ لغوی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام اہل زبان تھے، اہل لغت تھے، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری باتیں اصطلاحی ہوں، وہ لغت کے اعتبار سے بھی بولتے تھے کہ یہ کتنی اچھی نئی ایجاد ہے، یعنی یہ طریقہ لغوی اعتبار سے یہ طریقہ پہلے نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اس انداز میں سارے لوگوں کو ایک امام پہ جمع کرنے کا۔ لیکن حقیقت میں اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو یہ طریقہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان میں، جسے آپ بعد میں تراویح کا نام دیا گیا، رمضان میں قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ چیز سے صحیح احادیث کے اندر مذکور ہے کہ صرف اس ڈر سے کہ کہیں رمضان کی تراویح لوگوں پر فرض نہ کر دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن، بعض روایتوں میں ہے کہ 4 راتیں پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے، اور آپ نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی، تو اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اصل طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختیار کرتے تھے، کہ اپنی اپنی الگ الگ نمازیں پڑھتے تھے، یا ایک امام کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھتے تھے، اور یہی طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور تک، ابتدائی خلافت تک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک امام ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تیسرا امام ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے ایک امام پر انہوں نے جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد تراویح کا آج جو سلسلہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا سلسلہ ہے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا طریقہ یہ حقیقی معنوں میں سنت ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم اپنے اوپر میری سنت کو لازم پڑھنا اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ دیا اس کو بدعت ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اگر ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہوتا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے سنت قرار پاتا، اگر اس کی کوئی مثال بھی نہیں پائی جاتی پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ سنت کہلاتے ہیں۔ ہاں، خلفائے راشدین مہدیین کے بعد اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، تو اس کی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلایا کہ اس کا عمل سنت کہلائے گا۔ اسی لیے خلفائے راشدین کے کسی ایسے عمل کو جس سے کو خلفائے راشدین نے طریقے کے طور پر رکھا اور وہ کبھی بھی نبی کے طریقے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، تو وہ سنت کے درجے میں داخل ہے۔ تیسری اہم چیز جو اس کے تعلق سے ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا، سارے صحابہ کرام نے اس طریقے کو اپنایا، کسی ایک صحابی نے مخالفت نہیں کی کہ آپ کوئی ایسا طریقہ اپنا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فہم صحابہ، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ فہم صحابہ کیا تھا، فہم صحابہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل سنت کے خلاف نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بدعت نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی صحابی کھڑا ہوتا اور کہتا کہ نعمت البدعۃ ہذہ تو کل بدعۃ ضلالہ، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ وہ بدعت نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کہا کہ کل بدعۃ ضلالہ، بلکہ یہاں پہ بدعت کا لغوی معنی مراد ہے۔ اسی لیے کسی صحابی نے اس لفظ پہ اعتراض نہیں کیا، حتیٰ کہ اس صحابی کو نقل کرنے والے راویوں میں نے بھی سوال نہیں کیا کہ یہاں پہ بدعت کو کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، کہ جب کہ بدعت کو گمراہی قرار دی گئی تو کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گمراہی کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تصور کرنا کہ یہاں بدعت اپنے اصطلاحی معنی میں ہے، اپنے معروف معنی میں ہے، یہی غلط ہے، اور یہی سارے صحابہ کرام کا فہم بھی ہے، اور یہی اسی فہم پر ہم بھی ہیں۔ تو یہ اس کا معنی ہوا۔ تیسری جو بات بدعت سے متعلق ہے، اور یہ اہم بات ہے کہ بدعت کرنے والے کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، 3 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، یعنی بدعت کے مرتکبین کے اعتبار سے بدعت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بدعت مکفرہ،
بدعت مکفرہ، پہلی بدعت بدعت مفکرہ۔ اس میں بدعت مکفرہ میں کیا چیز ہے کہ ایسی دلیل ہمیں ملتی ہے جس دلیل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بدعت کو کرنے والا کافر ہے۔ یعنی دلیل کی روشنی میں، قرآن حدیث کی دلیل کی روشنی میں یا صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اس بدعت کو کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے قدریہ کی بدعت، جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم ہے، یعنی ہم کر رہے ہیں جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا۔ یہ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو علم نہیں ہوتا، جب ہم کر لیتے ہیں تو رب تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے، قدریہ کا عقیدہ، تقدیر کے انکار کا عقیدہ، تو وہ شخص بدعت مکفرہ کا ہے، یعنی اس کی بدعت ایسی ہے جو بدعت تکفیری بدعت ہے اور وہ شخص سے کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلول اور اتحاد کے قائل ہیں، اور یہ عقیدہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے۔ حلول کا عقیدہ اصل میں نصارہ کا عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا۔ یہ کیسے آپ اس کو سمجھیں گے؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے سمجھنے کا۔ جس طریقے سے انسان کے بدن میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور پھر شیطان اپنے جو چاہتا ہے حرکت کرتا ہے، تو ہم شیطان کے انسانی بدن میں داخل ہونے کو جانتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ یہ عقیدہ کر رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں میں، انسانوں میں حلول کر گیا ہے۔ یہ حلول کا عقیدہ مسلمانوں میں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی حلول کرنے کا مطلب آپ کا جسم ہے، رب تعالیٰ آپ کے اندر داخل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے اتحاد کا عقیدہ، اتحاد یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ، 2 in 1، اس کو آسانی کے لیے آپ سمجھ لیں 2 in 1۔ 2 in 1 کیسے؟ کہ ایک شخص سے وہ انسان بھی ہے، وہی شخص سے رب بھی ہے۔ وحدہ یعنی 2 کا 1 میں مل جانا، 2 in 1، اسی لیے میں نے کہا یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اس کے اندر اس شخص کا اپنا وجود بھی ہے، اس کے اندر رب کا وجود بھی ہے۔ اور یہ صوفی عقیدہ ہے۔ ہم صوفیہ کو بڑے صوفی مانتے ہیں، اور کوئی شخص بڑا نیک اور سیدھا سادہ ہوتا ہے تو اسے صوفی کہتے ہیں، اسے صوفی کہتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ صوفیہ کے عقیدے میں کتنا خراب عقیدہ ہے۔ حلول کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے ان کے ہاں، وحدت الوجود کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک انسان بھی ہے، وہی رب بھی ہے۔ اور یہ ابن عربی کا عقیدہ ہے۔ ابن عربی جو اس عقیدے کا بانی ہے، اور جو اس عقیدے کو جو لوگ اپناتے ہیں وہ ابن عربی کو بڑا مقدس شخص مانتے ہیں۔ ابن عربی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ما فی جبتی الا اللہ، کہ میرے جبے کے اندر صرف اللہ ہے۔ ان قلت عبد فهو رب وان قلت رب فهو عبد، کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ ہے تو وہ رب ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ رب ہے تو وہی بندہ ہے، دونوں ایک۔ اپنی کتاب کی ابتدا میں اللہ کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق الاشیاء وهو عینھا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور وہ خود وہ چیز ہے، وہ خود وہ چیز ہے، یعنی رب تعالیٰ ہی وہ چیز ہے۔ انسان کو پیدا کیا، انسان رب ہے۔ جانوروں کو پیدا کیا، جانور بھی رب ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز، چاہے وہ نجس ہو، ناپاک ہو، گندی ہو، وہ ساری چیزیں وہ چیز بھی ہے اور رب بھی ہے۔
اور اس عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ایک کتا کتا بھی ہے اور رب بھی ہے، ایک خنزیر خنزیر بھی ہے اور رب بھی ہے۔ اس سے خطرناک عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو وضاحت کے طور پہ بتلا دیتا ہوں کہ یہ عقائد جماعت اسلامی کے سرگنا ڈاکٹر اسرار احمد کے اندر پایا جاتا ہے، یہ عقیدہ بہت سارے علماء دیوبند کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہی عقیدہ صوفیت کے عقیدوں میں سے ہے۔ صوفیت میں جب اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس عقیدے تک پہنچتا ہے بندہ۔ اور آج بھی بہت سارے تصوف کے جو طریقے ہیں، ان تصوف کے طریقے میں ابن عربی کا نام آپ خصوصی طور پہ دیکھیں گے، یعنی جس عقیدے سے برات کا اظہار ہونا چاہیے، جس سے عقیدے کے حامل افراد سے نفرت کا اظہار ہونا چاہیے، اس کو محبت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اپنی زبان سے بھی ادا کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں۔ یہ صوفیت ہے، یا تصوف کا یہ ایک چہرہ ہے۔ یہ ایسے لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں شاید ایک ادنا مسلمان کو بھی شک نہ ہو۔ ایک عام مسلمان کے سامنے آپ اگر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتا ہے، یہ رب ہے، تو سیدھے کہے گا کہ تمہارا عقیدہ، تم کافر ہو، تم کافر ہو۔ وہ کہے گا تم انسان ہی نہیں ہو، یہاں تک وہ کہے گا۔ لیکن آپ سوچئے کہ جو علم رکھتے ہیں، جن کو عربی زبان کا بھی درک ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو حدیثوں کو پڑھتے ہیں، وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بدعت ہیں، یعنی عقیدہ چونکہ اہل سنت کے عقیدے سے الگ ہے، اس لیے یہ ایسی بدعت ہے جو بدعت مکفرہ ہیں، یعنی اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بدعت مکفرہ ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے، یہ بدعت مکفرہ ہے۔ دوسری بدعت کی دوسری قسم بدعت مفسقہ، یعنی ایسی بدعت جو بدعت کرنے والے کو فاسق بنا دیتی ہے، بدعتی عقیدے کا حامل بنا دیتی ہے۔ اس میں جو کام کیا جاتا ہے یا جو عقیدہ رکھا جاتا ہے اس کے تعلق سے دلیل نہیں ہوتی، لیکن یہ عقیدہ کفر کے مرحلے تک نہیں پہنچتا ہے، کفر کے مرحلے سے نیچے ہے اس بدعت کا۔ یعنی جو غلط عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ غلط عقیدہ بدعت تو ہے، یعنی صحیح عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت ہے، لیکن کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، میلاد نبی، اسی طریقے سے اسراء کی رات کو عبادتوں کے ذریعے سے عبادتوں میں لگے رہنا اور عبادتوں کے ذریعے سے رات میں جاگنا، اس طرح کی دیگر جو عملی بدعتیں ہیں، یہ تمام بدعتیں بدعت مفسقہ ہیں۔ یہ ایسی بدعت ہے جس کا ثبوت میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو جن اعمال کے تعلق سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے اور بعد میں انہیں ایجاد کیا گیا ہے، یہ بدعت مفسقہ ہیں۔ تیسری قسم ہے بدعت کی کہ ایسی بدعتیں جو فسق کے مرحلے تک نہیں پہنچتی ہیں، ایک کفر، ایک اس سے نیچے فسق، ایک تیسری ہے جو فسق کے مرحلے تک نہیں پہنچتی ہیں، اور یہ ایسی بدعتیں ہیں جن میں جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کا حقیقت میں قرآن و سنت سے ثبوت ہوتا ہے، اصل عمل کا حقیقت میں کتاب و سنت سے ثبوت ہوتا ہے، لیکن اس عمل کی کیفیت اور اس کا جو طریقہ اپنایا جاتا ہے یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہوتا ہے۔ اسے بدعہ اضافیہ کہا جاتا ہے، اس کو البدعہ الاضافیہ کا، یعنی اصل جو عمل ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، لیکن عمل کی جس کیفیت کو اختیار کیا گیا ہے وہ کیفیت کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔ جیسے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن فرض نماز کے بعد
اجتماعی شکل اختیار کر کے ایک دعا کرے باقی آمین کہیں، ایسا کہیں بھی سنت کے اندر نہیں ملتا۔ تو یہ بدعہ اضافیہ ہے، یعنی آپ نے صحیح عمل میں ایک بدعت کا اضافہ کر دیا، ایک نئی حیات، نئی کیفیت کا اضافہ کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بدعتی محفلوں کے اندر ایک ہی آواز سے اجتماعی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، سب اللہ اکبر کہیں گے، سب سبحان اللہ کہیں گے، تو ایک ساتھ سب لا الہ الا اللہ سب ایک ساتھ کہیں گے۔ تو یہ عام طور پہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے تو تبلیغی مجلسوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، اور عام طور پہ بدعتی محفلوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اجتماعی ذکر جس کو کہا جاتا ہے۔ اجتماعی ذکر کرنے کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے، حدیث سے بھی ملتا ہے، لیکن اس ذکر کے اندر جو کیفیت اختیار کی گئی ہے اس کیفیت کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ فسق سے نیچے مرحلے کی ہے، فسق کے مرحلے تک نہیں بلکہ فسق کے نیچے مرحلے تک ہے۔ اب یہ تقسیم جو بیان کی گئی ہے، اس تقسیم کا فائدہ کیا ہے؟ اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ کون سا طریقہ اختیار کریں گے، آپ کس کے ساتھ کیسا تعامل کریں گے۔ اگر کسی کی بدعت کفر کی حد تک ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوگا وہ معاملہ فسق کے والے سے مختلف ہوگا۔ اب جو فسق میں ہے یعنی بدعت مفسقہ کے اندر ہیں، اب اس کی جو بدعت ہے اس سے ہلکی بدعت بدعت اضافیہ کی ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس کے ساتھ تعامل آپ کا مختلف رہے گا۔ تو یہ تقسیم جو آپ کے سامنے رکھی گئی بدعات کی، یہ تقسیم سمجھنے کے لیے ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اس تقسیم کی دلیل کیا ہے، تو دلیل آپ کو بدعت کی مل جائے گی کہ ہاں یہ بدعت کفری ہے، یہ بدعت فسقی ہے، اور یہ بدعت اضافیہ ہے۔ یہ آپ کو دلیل مل جائے گی الگ الگ انداز میں، جیسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ اس تقسیم کی یعنی 3 تقسیم آپ نے کی، تو اس کی دلیل قرآن و سنت سے کہ 3 ایسی تقسیم ہے، تو یہ سمجھنے کے لیے ہے، تو سمجھانے کے لیے تقسیم کی گئی ہے کہ ہاں بدعت مکفرہ ہے، بدعت مفسقہ ہے، اور بدعت اضافیہ ہے۔ یہ لفظ آپ کو قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا، لیکن اصطلاحی طور پہ تقسیم کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے اس طرح کی تقسیمات کی جاتی ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں۔ اور اس چیز کو علماء نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بدعت کے اگر معانی پہ غور کیا جائے گا تو اس کی جو مراتب ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو صریح طور پہ کفر ہیں، جیسے جاہلیت کی بدعت جس کے اوپر خاص طور پہ قرآن نے تنبیہ کی ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کی بدعت کہ انہوں نے اپنے نفس کی حفاظت کے لیے اسلام کو ایک آڑ بنا لیا۔ اس طرح کی بدعتوں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدعت کفریہ بدعت ہے اور یہ صریح کفر ہے۔ اسی طریقے سے مزید وہ کہتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ معاصی ایسے ہیں جو کفر ہیں یا کفر نہیں ہیں، اس میں اختلاف ہے، جیسے خوارج کی بدعت، قدریہ کی بدعت، مرجئہ کی بدعت، اور اس جیسے باطل فرقے، ان کی بدعتوں کے تعلق سے اختلاف ہے کہ کیا یہ کفریہ بدعت ہیں یا کفریہ بدعت نہیں ہے۔ خوارج کی بدعت کے تعلق سے بھی اختلاف ہے کہ جو خوارج کا عقیدہ رکھتا ہے کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا اسلام کے اندر ہے۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کے بعد عقیدے سے متعلق اختلاف ہے کہ کیا ان کے یہ عقیدے کفریہ ہیں یا کفریہ نہیں ہیں۔ مرجئہ کے بعد عقیدے سے متعلق اختلاف ہے کہ وہ ایمان سے عمل کو خارج کرتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایسی بدعتیں ہیں جن کے تعلق سے اختلاف ہے کہ وہ کفر ہیں یا نہیں، اور ہر وہ بدعت جس کے کفر ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے اسے فسق کے درجے میں رکھا جائے گا، کفر صریح کے درجے میں نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں تنبیہ کی جائے گی کہ آپ کی یہ بدعت کفر ہو سکتی ہے اور یہ بدعت کفریہ بدعت جیسی ہے،
لیکن آپ اس کے کرنے والے پہ کفر کا حکم لگائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تیسری جو قسم انہوں نے ذکر کی ہے کہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو معصیت ہیں اور اس پہ علماء کا اتفاق ہے لیکن وہ کفر نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص سے روزہ رکھتا ہے، کھڑے ہو کر سورج میں کھڑا ہو جاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ کوئی شخص سے اپنے خصلتین کو خارج قرار دیتا ہے تاکہ شہوت ختم ہو جائے اور اس طریقے سے عبادت میں لگا رہے۔ تو اس طرح کی چیزیں یعنی جو عبادت کی غرض سے کی جاتی ہیں، عبادت کی غرض سے کی جاتی ہیں لیکن وہ معاصی میں سے ہیں، گناہ کے کاموں میں سے ہیں، تو وہ اس بدعت کے اندر ہیں جو بدعت کفریہ نہیں ہے لیکن اس کے گناہ ہونے پہ علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کی باتیں بھی موجود ہیں، تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو مزید باتیں ہیں وہ یہ کہ بدعت کا تعلق عقیدے سے بھی ہوتا ہے، بدعت کا تعلق عمل سے بھی ہوتا ہے، بدعت کا تعلق زبان سے نکلنے والے الفاظ سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی بدعت عقیدے اور الفاظ سے تعلق رکھتی ہیں، کبھی یعنی ان چیزوں سے مل کر بھی بنتی ہیں۔ اور بدعتی فرقوں میں اعتقاد عقیدے کے اندر جو مشہور بدعتیں ہیں ان میں خوارج کی بدعت ہے، قدریہ، مرجیہ، رافضہ، جہمیہ، ان لوگوں کی بدعتیں یہ مشہور بدعتیں ہیں۔ اس شعر کے آخر میں امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لعلک تفلح، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ امام ابن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب ومرغوب والنجاة من كل مرهوب فحقیقته السعادة الابدیہ والنعیم المقیم، کہ کامیابی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو مطلوب ہو، پسندیدہ ہو، مطلوب اور پسندیدہ چیزیں آپ کو مل جائیں، ہر وہ چیز جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے، تو حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش بختی نصیب ہو، یعنی جنت آپ کو نصیب ہو اور نعمتوں سے آپ کو نوازا جائے۔ تو حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس شعر کے اندر امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لعلک تفلح، یعنی اگر آپ وہ چیزیں کریں گے، ان اعمال کو انجام دیں گے جن کو بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن کی اتباع، سنت کی اتباع اور بدعات سے دور رہنا، یہ تین چیزیں اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدعات سے بچنا بھی ضروری ہے، صرف قرآن و سنت کی اتباع ہی ضروری نہیں بلکہ قرآن و سنت کی اتباع کے ساتھ ساتھ بدعات سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کے اندر جو احکام ہیں، عقیدے ہیں وہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بدعت کرتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے ساتھ اگر حقیقی طور پہ آپ بدعت سے دور ہیں تو آپ پہ کامیابی کی امید رکھیے۔ اسی لیے وہ لوگ جو کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں یا عقیدے کے اندر غلط عقیدے کو اپناتے ہیں، حق سے دور رہتے ہیں، تو یہ لوگ کامیابی سے دور ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اور اسے بعض علماء نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی نقل کیا ہے کہ مرتدى احد الکلام فافلح، کوئی بھی شخص سے اگر عقیدے میں علم کلام کو اپناتا ہے یعنی غلط عقیدے کو اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس شعر سے متعلق بات تھی۔ کب تک ہے ٹائم؟ رک دیں، بہت باقی، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرے ابیات ہیں انشاءاللہ، اسے ہم اگلے درس میں دیں گے۔ هذا والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔